الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى في موضع آخر أيضا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ہر طرح کی تعریف اور بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں صاف ستھرا دین مرحمت فرمایا ہے اور ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. ہماری کوئی بھی عبادت، ہمارا کوئی بھی عمل صالح قرآن و حدیث کے برخلاف نہیں ہوتا. ہم لوگوں کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ہر عمل قرآن مقدس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیثوں کے مطابق ہو. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں متبع قرآن و سنت بنایا ہے. بانو آقا نامدار تاجر مدنی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگت رکھوکھاں درد و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عزیزان گرامی، آج
میں جس ٹاپک پر جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے ماہ شعبان اور ہمارا طرز عمل۔ یہ شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا 8واں مبارک مہینہ ہے۔ دین اسلام کے بنیادی مصادر پر نظر دوڑانے کے بعد اس مہینے میں صرف نفلی روزے رکھنے کی ترغیب ملتی ہے۔ دیگر مخصوص عبادات کے بارے میں شرعی نصوص وارد نہیں ہوئے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ماہ شعبان سے متعلق ہمارا کیا طرز عمل ہے اور اس ماہ میں شریعت اسلامیہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے۔ یہ آج کی اس درس میں آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہ ہمیں حق بات کہنے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ کہیں اور جو کچھ سنیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ ان کاموں کے کرنے کی توفیق دیتا تھا جن کاموں کے کرنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم مسلمان اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنائیں، جیسا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اسی کے مطابق عمل کریں اور اللہ رب العالمین کا تقرب اور اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ چنانچہ ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس مبارک مہینے کے تعلق سے جو رہا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش سب سے پہلے کروں گا۔ صحیح اور مستند احادیث کی روشنی میں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر
قط الا رمضان۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ماہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے ماہ کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور آگے فرماتی ہے کہ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ الصِّيَامَ مِنْهُ فِي شعبان۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوں۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس کے بھی بیان کرنے والی ہم تمام مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے لیے شعبان کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل اور بہتر سمجھتے تھے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان احب الشہور الی ان یصومہ شعبان۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ وہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں وہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ یعنی شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آگے فرماتی ہے ثم یصلہ برمضان، آپ اتنی کثرت سے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے کہ رمضان آ جاتا، رمضان کا مہینہ آ جاتا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں حدیث نمبر 4628 کے تحت اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اسے درج فرمایا۔ اسی طرح سے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ماہ شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا، یعنی آپ پابندی کے ساتھ ماہ شعبان میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس کی برکت اور عظمت سے لوگ غافل ہیں۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، آپ نے فرمایا کہ شعبان بین رجب و رمضان تغفل الناس عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شعبان جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ غفلت میں ہیں، بہت سارے لوگ اس کی برکت اور عظمت سے غافل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے وَتُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ بندوں کے اعمال، ہم بندوں کے اعمال، ہم جو کچھ اچھا برا پورے سال میں کرتے ہیں، اسی مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے وہ پیش کیے جاتے ہیں، اس کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن لَا يُرْفَعُ عَمَلِي
इल्ला वाना साइम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर रोजे की हालत में पेश हो। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जब अमल सालाना रिकॉर्ड जब अल्लाह ताला के सामने पेश हो तो मैं रोजे की हालत में रहूँ। तो गोया कि इस हदीस पाक से हमें मालूम होता है कि इस माह शाबान में, शाबान के मुबारक महीने में हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोजे रखते थे। यह हदीस नसई शरीफ में है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन करार दिया है और सहीहुल जामे हदीस नंबर 3711 के तहत इसे दर्ज फरमाया। तो ये आपने जान लिया कि माह शाबान के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में कसरत से रोजा रखा करते थे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि माह शाबान से मुताल्लिक़ ज़ईफ़ और मौदू अहादीस क्या है। शाबान के महीने से मुताल्लिक़ बहुत सारी ऐसी हदीसें लोगों ने बयान कर दी हैं जो ज़ईफ़ हैं और मौज़ू पर घड़त हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लिहाजा जब हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमल साबित नहीं है उसे हमें करना नहीं चाहिए। अगर हम वो अमल करेंगे, वो काम करेंगे जो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने में नहीं किए हैं, या इस मुबारक महीने के बारे में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया है, अगर हम उसको लोगों के सामने बयान करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में हम मुजरिम ठहरेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमें अज़ाब होगा, हमें उसकी सज़ा दी जाएगी। अब वो मौजू और ज़ईफ़ हदीसें क्या हैं जो लोग बयान करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लोग बयान करते हैं माह शाबान के ताल्लुक से, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रजबु शहरुल्लाहि व शाबान शहरी व रमज़ान शहर उम्मती। कहते हैं ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। क्या फरमाया कि रजब माह रजब ये अल्लाह का महीना है और माह शाबान ये मेरा महीना है और माह रमज़ान ये मेरी उम्मत का महीना है। कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। ये मनगढ़ंत हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हरगिज़ नहीं फरमाई है। जैसा कि इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-मौदूआत में इसको जिक्र किया है। यानी इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब मुरत्तब की है और जितने मौजू और मनगढ़ंत हदीसें लोगों ने बयान की है, कहा कि अल्लाह के नबी ने ये काम किया है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है। उन तमाम मनगढ़ंत हदीसों को, रिवायतों को इन्होंने एक किताब में इकट्ठा कर दिया है जिसका नाम है अल-मौदूआत लिब्न अल-जौज़ी रहमतुल्लाह। तो इसमें उन्होंने इसको जिक्र किया है जिससे पता चलता है कि ये जो बात कही जा रही है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रजब का महीना ये अल्लाह का महीना है, शाबान का महीना ये मेरा महीना है और रमज़ान का महीना मेरे उम्मतियों का महीना है, ये मौजू मनगढ़ंत है। लोगों ने गलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गढ़ करके ये मंसूब कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हरगिज़ नहीं फरमाई है। इसी तरह से एक और हदीस या एक और रिवायत बयान करते हैं शाबान के ताल्लुक से। कहते हैं कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। कहते हैं कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। क्या पूछा गया
کہ ماہ رمضان کے بعد کس مہینے کا روزہ افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد، رمضان کا مہینہ تو افضل ہے ہی ہے، اس کے روزے سب سے زیادہ افضل ترین روزے ہیں، اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے کے علاوہ کس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم کرتے ہوئے ماہ شعبان میں روزہ رکھنا یہ افضل ہے۔ یہ حدیث لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن جو محققین علماء ہیں جب اس کی تحقیق جانچ پڑتال کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ شعبان کے مہینے کا روزہ ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں جب انہوں نے ذکر کیا تو آگے انہوں نے خود ہی لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا ہے کہ کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا، انہوں نے اس کو لکھا اور پھر فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ شعبان کے مہینے کا روزہ ہے، کہتے ہیں یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں انہوں نے ذکر کیا، لکھا اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ حدیث غریب ہے، اس میں ایک راوی ہے اس کی سند میں جن کا نام ہے صدقہ بن موسیٰ، یہ راوی محدثین کے یہاں کبھی نہیں ہے، محدثین کے یہاں یہ قابل اعتماد راوی نہیں ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو العلل المتناہیہ میں روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں صدقہ بن موسیٰ راوی ہے جن کے بارے میں امام ابن جوزی امام ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیسا بشیء، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ صدقہ بن موسیٰ یہ اعتبار کے لائق ہے ہی نہیں، یہ اعتبار کے لائق ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ روایت صحیح حدیث کے مخالف بھی ہے۔ یہ جو حدیث یہاں پر جو ذکر ہے یہ حدیث جو صحیح حدیث ہے جس میں کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، اس حدیث کے بھی یہ حدیث خلاف ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کو ماہ رمضان کے بعد افضل قرار دیا ہے۔ محرم کے روزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے روزوں کو قرار دیا اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو ابھی جو حدیث بیان ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ رمضان کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ شعبان کے روزے ہیں، یہ اس صحیح حدیث کے خلاف ہے، اس صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ لہذا یہ کہنا یعنی اس حدیث کو بیان کرنا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وفی النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کے وہ جانتا ہے کہ اس بات کو میں نے نہیں کہی ہے یا میں نے یہ فلاں کام نہیں کیا، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کے لیے بددعا کی ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو میری طرف
ایسی بات کو منسوب کر دے جس کو نہ تو میں نے کیا ہے نہ میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو جہنم میں ڈالے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس لیے اس طرح کی حدیثیں، اس طرح کی روایتیں بیان کرنا ہمارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو یا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ اسی طرح سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 15ویں شعبان کی بدعتیں کیا ہیں۔ ابھی آج کتنی تاریخ ہے؟ آج ہمارے خیال میں 14ویں 12، آج 12 تھا، 12 تاریخ تھی نا، یہ 13ویں تاریخ ہے۔ آج شعبان کی 13 تاریخ ہے کہ نہیں؟ 13 تاریخ لگ چکی ہے۔ تو اس کے بعد 15 شعبان آئے گا۔ تو اس 15 شعبان کی رات میں، 15 شعبان کی رات میں اور دن میں لوگوں نے بہت ساری بدعتیں رائج کر رکھی ہیں، بہت ساری بدعتیں لوگ کرنے لگے ہیں۔ وہ بدعتیں کیا کیا ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ ان بدعتوں میں پڑھنے نہ پائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مبارک مہینے، جیسا کہ آپ نے پہلے سنا صحیح حدیثوں کی روشنی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنا ثابت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کرنا ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ لوگ جو بدعتیں رائج کیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ماہ شعبان میں عوام الناس کے درمیان یعنی پبلک میں بہت سی بدعی عبادات رائج ہیں، ایسی عبادتیں لوگوں نے رائج کر رکھی ہیں جو بدعات ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ثبوت اور پروف نہیں ملتا ہے۔ ان میں سے اکثر بدعتیں 15ویں شعبان کے رات میں کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر بدعتیں جو رائج ہیں وہ 15ویں شعبان کے رات میں وہ کی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، وہ لوگ کہتے ہیں، ایک بدعت لوگوں نے رائج کر رکھی ہے، کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں 12 رکعتیں نماز پڑھنا اور ہر رکعت میں 30 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 12 ان لوگوں نے ایک بدعت رائج کر رکھی ہے 15ویں شعبان کی رات میں، جسے لوگ کہتے ہیں کہ شب برات، اس نے ایک بدعت رائج کر رکھی ہے کہ کیا کرتے ہیں وہ 12 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں، 12 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 30 دفعہ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت 30 بار پڑھتے ہیں۔ اور پھر ان کا یہ ماننا ہے کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر اور فرض نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جو بندہ اس رات میں 12 رکعت نماز پڑھ لے اور وہ اس طرح سے کہ ہر رکعت میں 30 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو مرنے سے پہلے ہی وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے کہ ہم کہاں اوپر والے میں ہیں جنت میں کہ نیچے والے میں ہیں، اس کونے میں ہے کہ اس کونے میں ہے، بیچ میں ہے کہ آگے ہے، کنارے ہیں کہاں ہے، وہ اپنی جگہ کو دیکھ لیتا ہے مرنے سے پہلے۔ سمجھتے ہیں؟ اور یہی نہیں، کہتے ہیں کہ اس کی سفارش ایسے لوگوں کے حق میں قبول کی جاتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ بہت کام کی نماز ہے، بہت کام کی نماز ہے۔ یعنی کہتے ہیں جو بندہ 15ویں شعبان کی رات میں 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے کیا ہوگا؟ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، وہ جگہ ہماری ہے۔ اور پھر اور کیا اس کو بینیفٹ ملے گا؟ وہ ایسے لوگوں کی حق میں اس کو سفارش کرنے کا اجازت اللہ تعالیٰ کی ملے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یعنی اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ تو جو یہ نماز پڑھے
ایسے لوگوں کی وہ کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. سمجھتے ہیں نا؟ اور اس اپنے نماز کے لیے انہوں نے حدیث کا سہارا لیا. حدیث کا سہارا لیا اور وہ حدیث ہے مذکور ہے. کہاں پر ہے؟ امام بزار رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب کشف الاستار اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے العلل المتناہیہ میں ذکر کیا ہے. اس حدیث کی سند میں ہشام بن عبد الرحمن ایک راوی ہے اس سند میں، جن کا ہشام بن عبد الرحمن نامی راوی ہے، غیر معروف ہے. ان کو محدثین جانتے ہی نہیں. ایسے لوگوں نے چونکہ کہنا تھا ان کو حدیث، چلو انہوں نے کر کے کہا فلاں راوی نے اس کو بیان کیا، اور وہ بھول گئے کہ یہ بھی ان کو کوئی جانتا بھی کہ نہیں جانتا ہے. جبکہ آمش، اس میں ایک راوی اور ہے آمش تدلیس کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ امام بزار نے اس حدیث پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے کہ ہشام کی موافقت نہیں ہوئی ہے، جس بنا پر یہ ضعیف ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات من گھڑت حدیثیں کے لیے جو کتاب انہوں نے مرتب کی ہے اس میں اس کو ذکر کیا ہے امام الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے المنار المنیف میں بھی اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے. من گھڑت ہے، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ کر کے منسوب کر دیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ کیا فرمائی ہے کہ جو بندہ 15ویں شعبان کی رات میں 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو بینیفٹ کیا ملے گا کہ مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. دوسرا بینیفٹ کیا ملے گا؟ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. لوگوں نے کہا یہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بیان کی، بلکہ کہہ کر کے لوگوں نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا. لہذا یہ نماز، یہ 12 رکعت والی نماز کیا ہوئی ہے؟ یہ بدعت ہے. اسی طرح سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک یہ لوگ روایت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جس آدمی نے درج ذیل 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کی تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی. سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جو شخص 5 راتوں میں جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیں گے، یعنی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اب وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذوالحجہ کی 8ویں رات، ذوالحجہ کی نمبر 1 ذوالحجہ کی 8ویں رات، نمبر 2 ذوالحجہ کی 9ویں رات، نمبر 3 ذوالحجہ کی 10ویں رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 15ویں شعبان کی رات. یہ 15ویں شعبان. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اس 15ویں شعبان کی رات میں جو جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. اب خالی وہ جاگ لے 15ویں رات تو خلاص، وہ جنت اس کے لیے الاٹ ہو چکی ہے، اب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ لوگوں نے بیان کیا اور اپنے اس عبادت یعنی 15ویں رات کی فضیلت کو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی. اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع منگھڑت ہے، جیسے کہ اس سے پہلے حدیث کو ہم نے دیکھا ہے. تو اس روایت کو امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے السنہ میں، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے الاحسان میں، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ نے مجمع الزوائد میں ذکر کیا ہے. یہ حدیث وہاں پر موجود ہے فلاں کتاب میں. لیکن یہ حدیث ہے کیسی؟ اس روایت کی اس کی جو سند ہے اس حدیث کی
بیان کرنے والے جو لوگ ہیں، اس کی سند میں ایک ہے مقبول شامی، ان کا نام ہے مقبول شامی، یہ سلسلے سند میں ہے۔ ان کی ملاقات مالک بن یخامر سے ثابت نہیں ہے، یعنی مقبول شامی نے کہا کہ مالک بن یخامر نے یہ بات فرمائی، پھر مالک بن یخامر نے کہا یہ فلاں یہ بات فرمائی، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی۔ تو جب تحقیقی کی جانچ پڑتال کیا گیا تو پتہ چلا کہ مقبول شامی کی ملاقات مالک بن یخامر جن کے واسطے سے یہ بیان کر رہے ہیں ان سے ثابت ہی نہیں، ان کی ملاقات ان سے ثابت ہی نہیں، سمجھتے ہیں، ان سے ثابت نہیں ہے۔ اور مقبول کثرت سے ارسال کرنے میں بھی معروف ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بیچ میں وہ چھوڑ دیا کرتا تھا راوی کو، کہتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کہ فلاں صحابی نے بیچ میں ایک راوی کو کود کر کے وہ کہتا تھا فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو اس میں بھی وہ معروف و مشہور تھا۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے مقبول اور مالک کے درمیان انقطاع کا فیصلہ صادر فرمایا ہے، کہا دونوں کے درمیان انقطاع، دونوں کی ملاقات ثابت ہے نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جس کو ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں، انہوں نے جو بہت بڑے محقق ہے، انہوں نے پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد کہا کہ مقبول شامی اور مالک بن یخامر کے درمیان انقطاع، یعنی ان دونوں کی ملاقات ہے ہی نہیں۔ تو پھر جب ہم نے آپ سے ہماری آپ سے ملاقات ہی نہیں ہے تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ سلیمان نے یہ بات کہی ہے، یا میں مر گیا، اللہ نے کہا میں مر گیا اور آپ نے کہو کہ فلاں صاحب نے، آپ کو سلیمان نے یہ ہم کو بات بتائی ہے کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے، اب سلیمان مر گیا، اس سے تمہاری ملاقات ہی نہیں ثابت ہے، تو پھر تم جو بات کہہ رہے کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ 15ویں شعبان کی رات کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں جو عبادت کرے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھا گیا ہے۔ ماضی قریب کے عظیم محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف الترغیب و ترہیب میں بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے 15ویں شعبان کے رات کی فضیلت میں۔ وہ کیا روایت ہے؟ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ میں موجود نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس باری باری جایا کرتے تھے، باری باری آپ نے دن منظر فلاں دن فلاں بیوی کے پاس، فلاں دن فلاں بیوی کے پاس، فلاں دن فلاں بیوی کے پاس۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہماری باری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک میں جب اٹھی تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، حجرے میں آپ کو نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی، کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ اچانک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے بقیع نامی قبرستان میں دیکھا، جو بقیع قبرستان ہے، اس میں کہتی ہے میں نے آپ کو پایا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں، اور آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، اور آپ نے مجھے فرمایا کیا تمہیں یہ ڈر تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھ لیا تو کہا کہ کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو کہتی ہے کہ میں نے جواباً عرض کیا میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہیں، اس لیے مجھے غیرت آئی کہ باری ہماری ہے اور آپ کو دوسرے کے پاس گئے۔ ہر ایک کے پاس شیطان، وہ بھی تو انسان تھی نا، انسان وہ بھی تھی، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو انسان تھی، شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، اور عورتوں کو غیرت آتی ہی ہے کہ میرا مرد میرا شوہر دوسرے کے پاس کیوں جائے،
اگر 2-4 بیویاں ہیں اگر کسی کے پاس، اور حکم یہ ہے کہ باری بنا کر کے آپ ہر ایک کا حق ادا کرو، تو اب اگر آپ کسی دوسرے کے پاس گئے جس کی باری اس کے پاس نہیں گئے تو اس کو غیرت آئے گی؟ تو ایسے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے نہیں پایا تو پھر وہ تلاش کرنے نکل پڑے کہ آپ باری ہماری آپ وسلم کہاں چلے گئے، شیطان نے وہ ڈرایا۔ بہرحال تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جواب عرض کیا کہ میں نے گمان کیا کہ آپ اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15، یہ پورا معاملہ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلے کرب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حدیث بیان کیے، یہ روایت بیان کیے کہ گویا کی یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کی فضیلت میں لوگوں نے یہ حدیث بیان کی۔ اب یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس حدیث سے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے یہ بہت بڑی فضیلت والی ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے اترتے ہیں، اور عربوں میں ایک قبیلہ ہے قبیلے کرب کی جو بکریاں ہیں، جن کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، جن قبیلے کرب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو بخشتے ہیں۔ تو یہ بات لوگوں نے منسوخ کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حدیث کی مشہور کتابیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے نا۔ یہ مشہور ترین 6 حدیث کی کتابیں ہیں۔ تو یہ اسی ابن ماجہ انہی میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند، امام احمد رحمہ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مسند امام احمد، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ اپنی جامع میں نقل فرمایا، امام ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، امام ترمذی جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، وہ لا کر کے اس کو نوٹ کیے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم صرف حجاج بن ارطاء کی سند سے جانتے ہیں۔ ایک راوی ہے حجاج بن ارطاء، کہتے ہیں ہم صرف ان کی سند سے اس کو جانتے ہیں بس۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، امام بخاری، یہ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کون ہوئے؟ شیخ ہوئے، استاد ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کے 2 راوی ہیں۔ یہ جو روایت جو بیان ہوئی ہے اس کے اندر بیان کرنے والے بہت سارے ہیں، جن میں سے 2 ایسے لوگ ہیں، 2 راوی ہیں، ایک کا نام یحییٰ بن ابی کثیر اور دوسرے کا نام حجاج۔ یہ دونوں راوی بالترتیب عروہ اور یحییٰ بن ابی کثیر سے سماع ثابت نہیں ہے، یعنی ان سے سننا ثابت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، یا اس میں جاگنے کا ذکر نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور قبیلے کرب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشتے ہیں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت نہیں ہے سند کے اعتبار سے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے
العلل المتناہیہ میں امام دارقطنی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث متعدد اسناد سے مروی ہے، اس کی سند میں اضطراب ہے اور یہ سند ثابت نہیں، لہذا یہ کہنا کہ 15ویں شعبان کی رات میں ایسا ایسا ہوتا ہے یہ اللہ کے نظر سے ثابت نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں اس طرح سے سوچنا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ باری تعالیٰ اللہ رب العالمین اس شب غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں۔ کیا آواز لگاتے ہیں؟ کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے جو کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے مغفرت کر دوں، میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق کا خواہش مند ہے کہ میں اسے روزی سے نواز دوں، کوئی مشکل میں گرفتار ہے میں اسے عافیت سے سرفراز کروں، یہ ندائے رحمانی طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، لہذا اس حدیث کی بیس پر کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کوئی مشکل میں اگر گرفتار ہے اور اس رات میں جا کر اگر وہ عبادت کرتا ہے تو مشکل سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے؟ تو اس حدیث کے سلسلے سند میں جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا جو سلسلے سند ہے اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن ابی سر، یہ راوی ہے جن پر محدثین نے جرح کی، جن کے بارے میں بہت ساری باتیں محدثین نے کہی۔ مثلا امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے متروک، جبکہ امام احمد اور ابن معین نے اس پر وضع حدیث حکم لگایا، یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیثیں گڑھا کرتا، یہ ایسا شخص ہے جو حدیثوں کو گڑھ کر کے کہتا تھا اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی۔ لا حول ولا قوة۔ اس کا نام کیا؟ ابو بکر بن ابی سر اس کا نام ہے۔ اس کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن معین نے فرمایا کہ یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا، یہ گڑھ کر کے اپنے طرف سے کہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ راویوں سے موضوع روایات نقل کرتا تھا اور یہ قابل حجت ہے۔ کیا فرق؟ یعنی جو ثقہ راوی ہیں جن پر تمام محدثین نے کہا بہت یہ بالکل صحیح بات ہے، جو باتیں انہوں نے کہی صحیح کہی ہیں، یہ کیا کرتا؟ کوئی حدیث گڑھتا اور کہتا یہ فلاں نے بیان کیا، سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ اسی شخص نے اس حدیث کو بیان کیا، لہذا معلوم یہ ہوا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے، کہ اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں فرمائی۔ اس رات کو جو بندہ اللہ تعالیٰ چاہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہوتی ہے، یہ وہ تمام چیزیں جو بیان ہوئی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ موضوع ہے، گڑھ کر کے اللہ کے نبی پر منسوب کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بات فرمائی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث لوگ بیان کرتے ہیں 15ویں شعبان کے رات کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ دیکھو اس رات میں عبادت کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ، علی کو کون جانتا ہے؟ علی کون ہے؟ اللہ کے نبی کے داماد ہیں۔ کون سی بیٹی تھی ان کے نکاح میں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور ان کا لقب کیا تھا؟ شیر خدا، اسد اللہ، شیر خدا، لیکن تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یعنی علی کے واسطے سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی. کیا فرمائی؟ کہ شب برات کے دن یعنی 15ویں شعبان کی رات میں 15ویں شعبان کے دن میں 15ویں شعبان کے دن میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے شب برات کے دن روزہ یعنی 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھنا گزشتہ 60 سالوں اور 60 سالوں اور آنے والے 60 سالوں کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے حضرت علی نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھے گا تو اس کے اس دن کا روزہ رکھنا گزرے ہوئے 60 سال جو آپ کے بیت گئے اور آنے والے 60 سال جو ابھی فیوچر میں بھی 60 سال آنے والے ہیں ان تک کتنے ہوئے 120 سال. یعنی اگر کوئی بندہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لیا تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 120 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس میں سے مٹا دیتا ہے. سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ لوگوں نے بیان کیا. اب آئیے ہم دیکھتے کیا واقعی اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا ہے. میرے بھائیوں جب اس کی تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ موضوع من گھڑت ہے. گڑھ کر کے لوگوں نے اپنے طرف سے گڑھ کر کے لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. جیسا کہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موضوعات میں اس کو ذکر کیا ہے. اور امام عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو شارح سنن ترمذی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی سند کو موضوع اور تاریخ مجہول قرار دیا. تو فتح وزیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368 میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. معلوم ہوا کہ 15ویں شعبان کے روزے کے تعلق سے خصوصی طور پر 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں جو کچھ لوگوں کے اندر رائج ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ دکھاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ورنہ آپ شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھنا چاہے رکھیں, کوئی گناہ نہیں, بہت بڑا مسئلہ رکھا ہے. لیکن کچھ نہ رکھیں, صرف 15ویں شعبان ہی کا روزہ رکھیں اور کہیں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, 120 سال کے گناہ ہمارے بمبراشت ہو جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں. 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت, 15ویں شعبان کی رات کی یعنی شب برات کی فضیلت میں ایک روایت بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو بندوں کی طرف جھانکتے ہیں اور مشرک یا کینہ پرور شخص کے علاوہ تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں. اور یہ حدیث کہاں پر ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ, کتاب اقامت الصلاۃ میں یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. سمجھتے ہیں؟ لیکن اس حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لوگوں نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ 15ویں شعبان کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف جھانکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جھانکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مشرک یا کینہ پرور شخص کے علاوہ تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ حدیث یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی. اب آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا واقعی اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے. یہ حدیث ہمارے یہاں ملکوں میں بڑے بڑے علماء خطبہ اس کو بیان کرتے ہیں اور اس پر واہی لوٹتے ہیں. اس حدیث کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حدیث جمہور محدثین کے یہاں, جمہور علماء کے یہاں سخت ضعیف ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یعنی بہت سارے علماء کرام میں جو محققین علماء ہیں
انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور ایسے سخت ضعیف ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں فرمائی ہے۔ علامہ مصری زوائد ابن ماجہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن لہیعہ۔ عبداللہ بن لہیعہ کے واقع ضعف اور ولید بن مسلم کے تدلیس کے باعث یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف۔ معلوم ہوا کہ یہ بات کہنا یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے۔ لیکن امام شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، کہا کہ یہ اور بہت سارے طرق سے یہ حدیث آ رہی ہے، لہذا یہ قابل حجت ہے۔ لیکن اگر ہم اس حدیث کو، لیکن جمہور علماء کا یہ کہنا ہے، جانچ پڑتال کرنے والوں کا، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ہم ثابت مان بھی لیں، اس کو صحیح مان لیں، جیسے کہ امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو ہمیں اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر کے خصوصی عبادت کریں؟ یہ کہاں اس حدیث پاک میں کہاں پر ہے؟ حدیث پاک سے زیادہ ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے یا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اپنے بندوں پر خصوصی نظر رحمت فرماتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے سوائے دو شخصوں کے۔ کون؟ ایک کینہ پرور آدمی اور دوسرا کون؟ مشرک آدمی جو شرک کرتا ہے۔ مشرک آدمی، ان دونوں کے علاوہ جو کلمہ توحید کی اقراری ہے اور فرائض کی پابندی کرتے ہیں، جتنے فرض اللہ تعالیٰ ان کو وہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بخش دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شرک کرنے والے ہیں اور کینہ پرور ہیں، شہنا کا لفظ آتا ہے حدیث میں، جو کینہ پرور ہے یعنی اپنے دل میں کسی کے تئیں کوئی کینہ کپٹ بغض وغیرہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ ایسے لوگوں کی بخشش اللہ تعالیٰ، اس حدیث سے ہمیں زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ اس رات کو جاگ کر کے تم ہماری عبادت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم توحید پرست ہیں، مشرک نہیں ہیں، اور اپنے دل میں کسی کے تئیں ہمارے اندر کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے اور فرائض کی ہم پابندی کرتے ہیں، تو اس رات میں ایٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ بخش دیں گے اور انشاءاللہ ہم کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ بات ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس رات میں ہمیں فلاں عبادت کرنی چاہیے، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت ساری بدعتیں اس مہینے میں رائج ہیں، کہتے ہیں یہ فیصلوں کی رات ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں روحوں کی اس رات میں آمد ہوتی ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کی طرح سے کیا کرتے ہیں؟ ہندوؤں کی طرح سے لوگ کھانا پکاتے ہیں، رات میں اچھے پکوان پکائیں گے 15ویں شبرات بولتے ہیں نا اس کو، اچھے پکوان پکائیں گے اور خود کھائیں گے، گھروں کھلائیں گے، اور پھر اس کو کیا کریں گے؟ قبرستان میں جا کر کے رکھ کر کے آ جائیں گے۔ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو قبر والے ہیں ان کی روحیں آئیں گی، اس کو کھائیں گے۔ یہی چیز ہمارے ہندو بھائیوں میں دیوالی کے موقع پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چراغاں کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی شب بارات میں 15ویں شعبان کے رات میں بھی خوب چراغاں کرتے ہیں، گھر میں چراغ روشنی کریں گے، مسجدوں میں روشنی کریں گے، قبرستان میں روشنی کریں گے، سمجھتے ہیں، اور پکا کر کے وہاں پر چھوڑ کر کے آئیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ روحیں آئیں گی، اس رات میں روحیں آتی ہیں اور اس کو وہ کھائیں گے۔ یہ ہندوؤں سے لیا گیا ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مر گئے، دنیا سے چلے گئے، چاہے اچھے رہے ہوں چاہے برے رہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المؤمنون آیت نمبر 100 میں فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان مرنے والوں کے درمیان
دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آر حائل ہوگی. یعنی کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن دوبارہ جی کر کے اٹھیں گے. قیامت کے دن جب روح میں جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ جہاں کہیں بھی، چاہے ان کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا ہو، چاہے ان کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا ہو، چاہے اس کو چڑیوں نے اس کو چیڑ پھاڑ کر کے اس کے لاش کو کسی کے لاش کو کھا لیا ہو، یا قبروں میں اس کو دفن کیا گیا ہو، جب سور میں پھونک ماری جائے گی یہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنی جگہوں سے اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. حاضر ہو جائیں گے کب؟ یعنی زندہ دوبارہ ہونے کب؟ قیامت کے دن. تو کہتے ہیں اس دن تک ان مرنے والوں کے درمیان اور اس دن کے درمیان کیا ایک برزخ ہے. جو مر گیا وہ کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، دوبارہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ رات روحوں کی آمد کی رات ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہی عقیدہ ہمارے ہندوؤں کا ہے. ہندو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ پکوان پکائیں گے اور ادھر ادھر میدان میں جا کر وہ پکوان کھانا وغیرہ کر کے آئیں گے، کہیں گے پرکھوں کی روحیں آئیں گے اس کو کھائیں گے، پرکھوں کی آتما آئے گی اور اس کو کھائیں گے. وہی چیز آج مسلمانوں نے شب برات کے تعلق سے اپنا لیا. اسی طرح سے زیارت قبور، قبروں کی زیارت کرنا انشاءاللہ بتاؤں گا. حلوہ خوری کرنا، حلوہ بنانا 15ویں شعبان کی رات کو یا 15ویں شعبان کے دن میں حلوہ خوری کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے. اس کا کوئی پروف و ثبوت حدیث میں نہیں ملتا ہے. آتش بازی کرنا، اسی طرح سے صلاۃ الفیہ، ہزاری نماز پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو 15ویں شعبان کے دن میں یا رات میں کی جاتی ہیں، جس کا قرآن حدیث سے کوئی پروف اور ثبوت نہیں ہے. یہ بدعت ہے اور بات ہے کہ جو شرکیاں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارہ الہ تمام مسلمانوں کو متبع سنت بنائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور توحید پرست بنائے، شرک بدعت خرافات سے بچائے. صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.